السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب محمد شریف صاحب، شہ نشین بتشریف فرما محترمہ شریف صاحبہ، سابقہ رکن بلدیہ و سینئر مجلسی ممبر محترم جناب جاری میاں صاحب، رحمت نگر کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب سلیمان صاحب، میرے تمام مجلسی رفقا، صدور معتمدین، اراکین، محبان مجلس، بزرگان ملت اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک انتخابی جلسہ ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہی کے دن 26 نومبر 2008 کو ہمارے ملک میں ممبئی میں پاکستان سے دہشت گرد ممبئی کو آئے تھے، اور ممبئی میں انہوں نے نہ صرف دہشت گردی کے بدترین مظاہرے کیے، بلکہ ان ظالموں نے، ان شیاطین نے ممبئی کی سڑکوں پر انسانوں کے خون کی ہولی کھیلی، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر آف پولیس تکارام اومبلے نے وہ شیطان اجمل کسب کو پکڑنے کے لیے اپنے جسم میں اس کو 40 گولیاں کھانی پڑی، اور ہم تکارام اومبلے کی قربانی کو نہیں بھول سکتے۔ وہیں پر ہیمنت کرکرے جیسے بہادر پولیس آفیسر کو بھی ہم نہیں بھول سکتے۔ ہیمنت کرکرے دہشت گردوں کو پکڑنے کے سلسلے میں جب جا رہے تھے تو پاکستان سے آئے ہوئے ظالم دہشت گرد، جن کا تعلق حافظ سعید کے لشکر طیبہ سے تھا، انہوں نے ہیمنت کرکرے کے ساتھ ایک اور IPS آفیسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان وطن کے لیے مرنے والوں کی ان قربانیوں کو یاد رکھیں، کیونکہ ان بہادر پولیس کے افسروں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس ملک کے عوام کی نہ صرف حفاظت کی، بلکہ جو بے باکی کے ساتھ ان دہشت گردوں سے مقابلہ کیا، وہ بھارت کے تمام شہریوں کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے، اور ہمارے سینے فخر سے چوڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے بہادر پولیس کے آفیسرز بھی ہیں جو دہشت گردوں سے مقابلہ بھی کیے، اپنی جانوں کو قربان بھی کیا۔ میں اپنی جانب سے، اپنی جماعت کی جانب سے 2008 ممبئی میں 26 نومبر کو جو ظالمانہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، میں ان مرنے والوں کو ساتھ ہوں، ان کے افراد خاندان کے ساتھ ہوں، ان تمام مرنے والوں کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن عزیز میں دوبارہ ایسے دہشت گردوں کے واقعات ہم کو دیکھنے کو نہ ملے۔ میں وہیں پر آپ کو یاد دلانا بھی چاہوں گا کہ مرنے والوں میں نظام آباد کی ایک ہماری بہن بیٹی بھی تھی، جو نئی دلہن تھی، جس کو VT اسٹیشن پر اجمل کسب اور اس کے ظالم ساتھیوں نے گولی مار کر اس کی جان لے لی تھی۔ تو دہشت گردی ایک حقیقت ہے پوری دنیا میں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دوبارہ اس طرح کے واقعات ہم نہیں دیکھیں گے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جب ہیمنت کرکرے نے اپنی جان کی عظیم قربانی دے دی تو BJP کے ایک موجودہ رکن پارلیمان ہے جو مدھیہ پردیش سے جیت کر آتی ہے، وہ محترمہ یہ کہتی ہے کہ میں نے ہیمنت کرکرے کو شراب دیا تھا، یعنی اس کو کوسا تھا، بددعا دی تھی، اسی لیے وہ مر گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک BJP کی موجودہ رکن پارلیمان ہے
اور وہ یہ کہتی ہے کہ وہ بہادر ہیمنت کرکرے جس نے اپنی جان دہشت گردوں کے مقابلہ کرتے ہوئے اس ملک کی سالمیت کو جب خطرہ پیش آیا تو ہیمنت کرکرے نے اپنی جان کو قربان کر دیا، تو بی جے پی کی موجودہ رکن پارلیمان کہتی ہے کہ میں نے ہیمنت کرکرے کو بدوا دی۔ اب آپ خود بتائیے کہ بی جے پی بڑی دیش بھکتی کی باتیں کرتی ہے، مگر یہ محترمہ جو رکن پارلیمان ہے ان کا بیان آن ریکارڈ ہے، اور یہ وہی محترمہ ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ناتھو رام گوڈسے جس نے مہاتما گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، ان کی جان لے لی، وہ بھی بہت بڑا دیش بھکت ہے۔ یہ بی جے پی کا ڈھکوسلا نیشنلزم ہے کہ ان کی پارٹی میں ایسے ایم پیز ہیں، ان لوگوں کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس نے مہاتما گاندھی کو مارا اس کے تعلق سے کہہ دیا کہ گوڈسے دیش بھکت ہے۔ جو ہیمنت کرکرے نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، تو بی جے پی کی محترمہ ایم پی کہتی ہے کہ میں نے ہیمنت کرکرے کو شراب دیا، اس کو بددعا دی، اس لیے وہ مر گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے جس کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ اور ہیمنت کرکرے وہ واحد پولیس آفیسر تھا، میری بات کو یاد رکھو۔ اگر ہیمنت کرکرے زندہ ہوتا تو یہ جو ابھینو بھارت جو تنظیم ہے جس نے مہاراشٹرا میں مختلف مقامات پر بم بلاسٹ کیے، یہی ہیمنت کرکرے نے ابھینو بھارت کی سازش کو بے نقاب کیا۔ بڑے بڑے لوگ اس میں تھے، فوج کے بھی لوگ تھے، جس کو ہیمنت کرکرے نے بے نقاب کیا، ان کو گرفتار بھی کیا تھا۔ ہیمنت کرکرے کی بے وقت کی موت کی وجہ سے اگر وہ زندہ رہتے، اگر پاکستان کے ظالم شیاطین دہشت گرد نہیں آتے تو ہیمنت کرکرے ابھینو بھارت کے ان تمام سازشوں کے پردے کو بے نقاب کر دیتے۔ اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد شیاطین ہوتے ہیں جو کسی مذہب کا نام لے کر انسانوں کی جان لیتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے، اور دہشت گردی آج کل خود ایک نیا مذہب بن چکا ہے، اور مجلس دہشت گردی کے جتنے تنظیمیں ہیں ان تمام کے خلاف ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سخت سے سخت ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یہ ایک بلدیہ کا انتخابی جلسہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جناب محمد شریف صاحب نے تمام تفصیل کو بیان کر دیا کہ 5 سال میں الحمدللہ جناب محمد شریف صاحب نے مختلف ترقیاتی کام انجام دیے۔ آپ ہی کی دعاؤں کا اور آپ کے ووٹ کا نتیجہ تھا کہ آپ نے 5 سال پہلے جناب محمد شریف صاحب کو کامیاب کیا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ جو پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا مجلس کے تعلق سے کیا جا رہا ہے کہ مجلس فرقہ پرست ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ مجلس نے ہمیشہ انصاف کی مطالبے کی بات کی، ہماری لڑائی انصاف کی ہے۔ ہم جمہوریت میں اپنا حصہ چاہتے ہیں، ہم جمہوریت میں اپنا شیئر چاہتے ہیں، ہم جمہوریت میں اپنا جائز مقام چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو جب کامیابی ملے گی تو وہ مظلوم عوام جن سے انصاف نہیں ہوا، جن کو بے زبان کر کے رکھ دیا گیا، جن کو کمزور کر کے رکھ دیا گیا، مجلس یہ چاہتی ہے کہ ان مظلوموں کو انصاف ملے، ان کو طاقتور بنایا جائے۔ ان بے زبانوں کی آواز مجلس بننا چاہتی ہے تاکہ ان کی آواز میں ہم ان کے مسائل کو، چاہے وہ حیدرآباد کی بلدیہ ہو، ایوان اسمبلی ہو، ایوان پارلیمنٹ ہو، یا ضلع پریشد ہو یا سرپنچ ہو، مجلس کا مقصد ایک ہی ہے۔ مجلس کے خلاف الزام لگانے والوں یہ تو بتا دو کہ تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں،
مجلس دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے، مجلس دلوں کو توڑنے کا کام نہیں کرتی، مجلس دیواروں کو اٹھانے کا نام نہیں ہے بلکہ مجلس گھروں کو ملانے کا کام کرتی ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر بی جے پی مختلف فرسٹریشن میں آ کر مجلس پہ الزام لگاتی ہے۔ آج ہم کانسٹیٹیوشن ڈے منا رہے، پورے ملک میں یوم آئین منایا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی جو جماعت 1960 سے سیاسی میدان میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، بی جے پی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مجلس کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو جماعت جمہوریت کو مضبوط کر رہی ہے، تم کو کس نے اختیار دیا کہ مجلس کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں ہے؟ بتاؤ، تمہاری پارٹی میں ایسے لوگ ہیں، بی جے پی کے لوگوں، جنہوں نے مہاتما گاندھی کو مارنے والوں کو دیش بھکت کہا۔ آج آپ بتائیے کہ بی جے پی کا ایک ذمہ دار شخص یہ کہتا ہے کہ بی جے پی اگر حیدرآباد کا بلدیہ الیکشن جیتے گی تو پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کرے گی اور پاکستانیوں کو، روہنگیاؤں کو، افغانیوں کو نکالے گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ سمویدھان اور آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کو لڑ کر آپ اپنے ہی شہر کے بسنے والوں کو، اس ملک کے باشندوں کو آپ پاکستانی، افغانی اور روہنگیا کہہ کر پکارتے ہیں؟ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ جب کوئی سنتا ہوگا کہ یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں بھارت کا شہری نہیں ہوں بلکہ مجھے پاکستانی، روہنگی اور افغانی کہا جا رہا ہے۔ یہ بی جے پی کے ناپاک عزائم ہے۔ بلدیہ کا الیکشن ہے، ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کریں گے، ترقی کی بات نہیں کریں گے، لائٹ ڈرینیج موری کی بات نہیں کریں گے، بات کریں گے تو پاکستان کی، روہنگیا کی، افغانی کی، اور کہیں گے کہ اسد الدین اویسی جناح بن گیا۔ آپ بتائیے میرا گناہ کیا ہے؟ میرا گناہ صرف اتنا ہے کہ میں بھارت کے آئین کو مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا۔ میں بھارت کے آئین کے چار دیواری میں رہ کر اپنی سیاسی جدوجہد کر رہا ہوں۔ میرا گناہ اتنا ہی ہے کہ میں نے نریندر مودی کے CAA قانون کو بھارت کے آئین اور سمویدھان کے خلاف کہہ کر اس کو پھاڑ دیا۔ میرا گناہ صرف اتنا ہی ہے کہ میں نے ٹرپل طلاق کے اس قانون کو غیر قانونی قرار دیا اور میں نے یہ کہا کہ یہ قانون مسلم مہیلاؤں کے خلاف نہیں بلکہ ان کے خلاف بنایا جا رہا ہے۔ میرا گناہ صرف اتنا ہے کہ مجھے جناح اس لیے کہا جاتا ہے کہ میں نے ایسے قانون کے خلاف پارلیمنٹ میں ووٹ دیا جو حکومت کو اختیار دیتی ہے کہ کسی کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا جا سکتا ہے۔ یہ میرا گناہ ہے، اسی لیے ہم کو جناح کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میرے بزرگوں نے، آپ کے بزرگوں نے پاکستان کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا۔ ملک بن کر 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار پیڑھیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم کو جناح کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر بی جے پی یہ سمجھ نہیں رہی ہے کہ آپ ان معصوم نوجوانوں کے دلوں پر کیا اثر پڑتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جس کو ہم نے اپنے ووٹوں سے، اپنی دعاؤں سے اس کو کامیاب کر کے بھارت کی پارلیمنٹ میں بھیجایا، اور جس جماعت کے صرف 2 رکن پارلیمنٹ ہیں، ان کو اگر کوئی جناح نظر آتا تو اسد الدین اویسی نظر آتا۔ میرا گناہ یہی ہے کہ میرے والد نے مجھے پڑھایا لکھایا، میرے والد نے مجھے برطانیہ بھیجا کر پڑھایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے مجھے تعلیم یافتہ بنایا۔ کیا ایک مسلمان کا تعلیم یافتہ ہو کر
قانون کے دائرے میں رہ کر، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر بات کرنا اگر گناہ ہے تو بتاؤ، پھر کون سیاست کرے گا؟ کون مظلوموں کے لیے لڑے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھنا ہے اور آپ کو اس کا مؤثر جواب دینا ہے۔ 1 دسمبر کے دن مجلس پر الزام لگانے والوں، تم یہ بتاؤ کہ تم نے جب حیدرآباد میں 100 سال کے بعد اتنی بری بارش ہوئی، سیلاب کی شکل اختیار کر لی، ہزاروں گھروں میں پانی آ گیا، لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، کیا کوئی بی جے پی کا منسٹر دلی سے آ کر کسی گھر میں جا کر دیکھا کہ پانی سے تمہاری کتنی تباہی ہوئی؟ کوئی نہیں آیا۔ مگر بلدیہ کا الیکشن ہے تو روز کوئی نہ کوئی منسٹر آئے گا، اور جب حیدرآباد پہنچتا ہے تو زبان سے پہلا جملہ نکالتا پاکستان روہنگیا، اور دوسرا جملہ نکالتا اسد الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین۔ آپ بتائیے آخر اتنی نفرت حیدرآباد سے کیوں ہے؟ مجلس سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ تو ان کو لگتا ہے کہ مجلس کے پاس وہ طاقت ہے، وہ سیاسی شعور ہے جو انہوں نے یہاں پر بیدار کر دیا۔ مجلس سے نفرت اس لیے ہے کہ مجلس بہار جا کر اپنے 5 اراکین کے ملے منتخب کراتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کمزوروں اور مظلوموں کو سیاسی طور پر متحد کر کے مجلس ان کو ایک سیاسی قیادت ان کی بنا رہی ہے۔ اسی لیے مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے مختلف الزامات، مختلف طریقے سے کوششیں کی جاتی ہیں۔ میں حیدرآباد کے تمام حیدرآبادیوں سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، دلت ہو، آپ سوچئے کیا کسی شہر پر سرجیکل سٹرائک ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیجئے مجلس سے آپ کو اگر نفرت ہے تو کریے، مگر آپ یہ سوچو کہ کیا حیدرآباد آپ کا نہیں ہے؟ کیا حیدرآباد میں سرجیکل سٹرائک کوئی کر سکتا ہے؟ کیوں فرقہ پرستی کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آج بھی چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں بی جے پی کو، اگر شہر حیدرآباد میں پاکستانی ہے تو یہ تمام ذمہ داری نریندر مودی اور امیت شاہ پر عائد ہوتی ہے۔ بتا دو، 100 نام بتاؤ ہم کو۔ ارے ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا؟ مگر 70 سال کے بعد بھی اگر تم ہماری وفاداری پر شک کرتے ہو تو یہ تمہارے ذہن کی خرابی ہے، ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ ارے ہم تو بچپنے سے تمہارے گندگی کے نعرے سنتے آئے، اور اللہ نے ہم کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ تمہارے الزامات ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتا۔ تمہارے یہ تمام جھوٹے اور یہ تمام دھمکیاں ہمارے دلوں میں خوف پیدا نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ سرزمین حیدرآباد ہے، جس شہر کو نسبت حیدر کرار سے ہے، اس زمین پر بسنے والے لوگ کبھی بھی کسی باطل طاقتوں کے آگے اپنے سر کو نہ جھکایا ہے، نہ کبھی ہم اپنے آپ کو تمہارے سامنے جھکنے دیں گے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، مگر اگر کوئی آ کر کہے گا کہ میں قابض ہو جاؤں گا، میں قبضہ کر لوں گا، تو نہیں میرے بھائی، اللہ نے ہم کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے ہم ان تمام طاقتوں کا مقابلہ کریں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 1 نومبر کے دن آپ یہ سوچ کر نکلیے کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کا شہر حیدرآباد کا ہے، آپ حیدرآباد کے امن کے لیے، حیدرآباد کی تہذیب کو بچانے کے لیے، حیدرآباد کی ثقافت کو بچانے کے لیے، حیدرآباد کی تاریخ کو بچانے کے لیے، اور ہمارے نوجوان بچوں کے روشن مستقبل کے لیے، اور ایک طاقتور بھارت کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کے امیدوار کے حق میں ووٹ کا استعمال کریے۔ پتنگ کا نشان جہاں آپ کو بیلٹ پیپر پر نظر آئے گا، وہاں پر آپ مہر لگائیے آرام سے، اور اس کو احتیاط کے ساتھ اس بیلٹ پیپر کو فولڈ کر کے آپ اس ڈبے میں جب ڈالیں گے تبھی آپ کا ووٹ کا استعمال ہوگا۔ میں آپ سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں،
ایک ایک ووٹ کا استعمال ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں دوپہر میں جاؤں گا، ذرا چائے پی کے جاؤں گا، ناشتہ کر کے جاؤں گا، دوپہر میں بنڈی سے اڈلی کھا کے جاؤں گا، فلاں ہو جائے گا، نہیں میرے بھائی، صبح صبح اپنے پولنگ بوتھ کو جائیے، پورے اپنے افراد خاندان کو لے کر جائیے اور جا کر بیلٹ پیپر لے کر پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ پتنگ کے نشان پر مہر لگائیے۔ آپ سب کو ترغیب دیجئے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بتائیے کہ مجلس سے مخالفت اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ پورے ملک میں 200 بلدیہ منسپل کارپوریشن ہے۔ ان 200 منسپل کارپوریشن میں صرف حیدرآباد کی بلدیہ میں نریندر مودی کے کالے CAA قانون کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کیا گیا تھا۔ پورے ملک میں کسی بلدیہ میں نہیں ہوا سوائے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حیدرآباد کی بلدیہ میں یہ کام ہوا۔ ہم حیدرآباد کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں پھر سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی جمہوریت کی حقیقت یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس کے نمائندے ہوتے ہیں اسی کی آواز سنی جاتی ہے، انہی کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ جس کے نمائندے نہیں ہوتے ان کو کوئی پلٹ کر نہیں پوچھتا۔ یاد رکھو، اگر آپ تھوڑی سی کوتاہی کریں گے اور بعد میں میرے پاس آ کر آنکھ میں آنسو لا کر کہیں گے ارے صاحب ایسا کرنا تھا، نہیں ہوا، معافی چاہتے، نہیں، آج آپ کے پاس وقت ہے، 1 تاریخ تک آپ کے پاس وقت ہے۔ جو کوئی مجلس کا مخالف ہے، اگر تم کو اسد الدین اویسی پسند نہیں ہے تو مت دیکھو میری طرف۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم سے اگر میری مخالفت ہے تو مجھ سے مخالفت کسی اور مقام پر کر لو۔ ایسے نازک وقت میں جب یہ تمام حالات ہر قسم سے ہم کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ، اتحاد پیدا کرو، دیکھو تم کو پروردگار نے تم کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ نے تم کو دکھا رہا ہے، قدرت تم کو دکھا رہی ہے کہ جو دشمن مخالف ہے اس کے عزائم کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے۔ اگر آج تم متحد نہیں ہوگے تو کب تم متحد ہوگے بتاؤ مجھے؟ کیا تم زلزلے آنے کے بعد متحد ہوگے؟ کیا تم آسمانوں سے شعلے گرنے کے بعد متحد ہوگے؟ بتاؤ، یہ وقت اتحاد پیدا کرنے کا ہے۔ اور یاد رکھو، تمہاری تاریخ ہے کہ تم خود ایک زلزلہ تھے۔ یہ باطل طاقتوں کے زلزلے یا آسمان سے گرتے ہوئے بارش پہ اگر گرتا بھی ہے تو اس کی پرواہ مت کرو، پورا توکل کرو اپنے رب پر اور پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر اپنی پارٹی کے لیے کام کریے۔ اور ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے، ہم تمام کی سوچ یہ ہونی چاہیے، ہم تمام کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم کو صرف مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ ہم اسد الدین اویسی کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اسد الدین اویسی ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ جماعت رہے گی، یہ جماعت تمہاری ہے، یاد رکھو۔ یہ امانت ہے جو ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کر کے قربانیاں دے کر یہاں تک لایا۔ نوجوانوں، بزرگوں، اس امانت کو آپ کو بچانا ہے، اس امانت کو آپ اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ یہ میراث آپ تمام کی ہے، یہ میری نہیں ہے، یہ آپ کی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، متحد ہو جاؤ، اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ حیدرآباد کی اپنی اس تاریخ کو، تمہاری شناخت کو برقرار رکھو، تمہاری پہچان کو برقرار رکھو۔ جو آج آ کر اس طرح کے واہیات باتیں کرتے ہیں، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہماری شناخت کو، ہمارے رعب کو، ہمارے دبدبے کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ آج اگر کسی کا خلاف سیاسی طور پر مسمار نہیں ہوا ہے، وہ تمہارے اتحاد کا خلاف ہے، وہ تمہاری نشانی مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ تم اس کے پاس باؤ، تم اس کی حفاظت کرنا آپ تمام کا مقصد ہونا چاہیے۔ یہی چند گزارشات میں نے اختصار کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو پیدا کرے گا۔
میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ شاید تمہارے دلوں میں میری جماعت کی محبت نہ پیدا کرے، مگر مجھے پورا یقین ہے رب کائنات پر کہ رب کائنات آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت کو پیدا کرے گا، اور رب کائنات خود مجلس کو ہمیشہ نامصائب حالات میں کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ انشاءاللہ تعالی اس بار بھی ہم کو کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ دوبارہ ارا گڈھا سے محمد شریف بحیثیت رکن بلدیہ منتخب ہوں گے۔ آپ کی دعا اور ووٹ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم نیوز ویب کی تازہ ترین خبروں کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔